السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بڑے ہی خوشی کے لمحے بھائی، 14 اگست تو ویسے ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ پاکستان آزاد ہوا، مگر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوشی سے نوازا، وہ تھی افغانستان میں طالبان کی فتح۔ یوں تو ہم خوش کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ پاک نے ایک آزاد وطن دیا ہے، مگر طالبان کی خوشی بھی بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی بھی خوشی ہے کہ ایک غاصب کافر جہاں گھس آیا اور جس نے ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے، دین کی برکت سے اور ہمارے جوانوں کی قربانیوں کی برکت سے، چاہے وہ افغانستان کے جوان ہوں چاہے وہ پاکستان کے جوان ہوں، بھرپور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے آج یہ عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو خوشی تو CNN کی تصویر دیکھتے ہوئے کہ 15 اگست کو جو عورت کھلے بال چھوڑ کر جو رپورٹنگ کر رہی تھی، جب وہ 16 اگست کو آتی ہے تو وہ برقع پہنے ہوئے آتی ہے۔ مزے مزے۔ تو بڑی حیرت ہوئی، وہاں کے تو پتہ نہیں سیکولر حضرات کو کیا ہوا ہوگا، لیکن پاکستان میں فل ٹوٹل خاموشی ہے بھائی۔ 24 سب کو جو ہے نا سام سونگ گیا ہے۔ جو آج سے 20 سال پہلے کہہ رہے تھے یہ پاگل لوگ ہیں، امریکہ سے ٹکر لیں گے تو امریکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ غم نہ کرو۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم عرض کہ نہ تم غم کرو اور نہ ہی ڈرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مسلمان ہو، تم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو۔ تو اس کی عملی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرما دی۔ وہ جو سیکولر طبقہ مولویوں پہ ہنستا تھا کہ تم کہتے تھے کہ کل تم نے روس کو توڑا ہے تو اب امریکہ کی باری ہے، تو وہ کہتے تھے یہ تو امریکہ نے مدد کیا تو تبھی روس کو ہرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان ملنگوں نے امریکہ کو بھی شکست دے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ تو خوشی کا مقام ہے۔ سب سے بڑی خوشی پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ سکون سے نہیں سو سکتے۔ عقل بھی اس بات کو کہتی ہے جب پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہو تو آپ کا گھر بھی جلے گا، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں ہمارے کتنے فوجی سرحد میں اس شرنگیزی کی وجہ سے شہید ہوئے، کتنی عوام خودکش بمباریوں کی وجہ سے شہید ہوئی، جو وہاں سے آتے تھے۔ انڈیا جن کو فنڈنگ کرتا تھا، امریکہ جن کو فنڈنگ کرتا تھا، وہ بغیرت آ کر ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو بازاروں میں، مسجدوں میں اور اپنے ڈیوٹیاں انجام دیتے تھے ان کو آ کے وہ شہید کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، انڈیا بے غیرت کو بھی اللہ پاک نے رسوا کیا، طالبان نے ان کے ڈیم پر قبضہ کیا، وہ بھی رسوا ہو کے بھاگا۔ ان کی بلین کی جو انہوں نے پیسے لگائے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ امریکہ اب ہمیشہ کے لیے یہاں بیٹھا رہے گا اور ہم منی انڈیا جو ہے افغانستان میں سیٹ کر لیں گے، اور اس طرف سے بھی پاکستان کو تنگ کریں گے، اس طرف سے بھی پاکستان کو تنگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے، مسلمانوں کی قربانیوں کی برکت سے اور حق پر استقامت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور انہیں طالبان نے اپنے پاؤں کی دھول چٹا دی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خوشی کی بات دیکھیں آپ، جہاں وہ صدر بیٹھا کرتا تھا وہاں وہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دی جا رہی ہیں۔ تو جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کیا، کہا جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی معاف، اور جو
مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے بھی معافی کا اعلان کیا۔ تو اسی طرح طالبان نے بھی عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے۔ تو تاریخ کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا اور کافروں کا یہی فرق رہا ہے، جب بھی کافروں نے کسی جگہ پر قبضہ کیا وہاں سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، عورتوں کو نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا اور جوانوں کو، سب کو، یعنی وہ قتل و غارت، افراتفری اور بھگدڑ مچا دی۔ لیکن جب بھی مسلمان کسی علاقے پر، ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے وہاں اسی طرح عام معافی کا اعلان کیا، جس کی تاریخ گواہ ہے اور جس کی بنا پر بہت لوگ مسلمان ہوئے اور علاقے کے علاقے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاتھ میں مسلمان ہوتے رہے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب افغانستان میں ایک اچھی حکومت قائم ہوگی، امن قائم ہوگا، ہمارا بارڈر جو ہے اس پر امن قائم ہوگا اور انشاءاللہ اس کے پورے اثرات جو ہے ہمیں ہمارے ملک میں نظر آئیں گے، ہمارے ملک میں امن ہوگا۔ جو ہماری فوج یا افغان سرحد پر لگی رہتی تھی انشاءاللہ اب یہ جائے گی انڈیا کی سرحد پر، تو یہاں انڈیا پر دباؤ بڑھے گا انشاءاللہ، اس کی برکت سے کشمیر کے حالات بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے اور اسی طرح ملک میں بھی امن ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے افغانستان اور پاکستان کی تجارت میں بھی بہتری آئے گی، آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کا امن کا گہوارہ بنائے، دونوں ملکوں کی عوام کو حق سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرانگیزی سے، فتنوں سے، گمراہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔